بات کے بارے میں. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم رٹا مار کے صرف اس کے پوائنٹس کو یاد کرتے ہیں اور پیپر کو اٹیمپٹ کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اس کے ریئل جو ہسٹری ہے اس کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایون دو کہ بچوں کو ٹیکسٹ بکس میں بھی یہ نہیں پڑھایا جاتا، صرف پوائنٹس ان سے یاد کروائے جاتے ہیں رٹے مار کے. ٹھیک ہے، جبکہ اس کے پیچھے جو اصل وجہ تھی وہ ٹیکسٹ بکس میں بھی بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا. ٹھیک ہے، سو آج میں اس ویڈیو کے تھرو آپ کو جنا 14 پوائنٹس کی جو ریئل ہسٹری ہے اس کو بتانے کی کوشش کروں گی. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹ گیٹ اسٹارٹ دا ٹاپک کو میں اسٹارٹ کروں گی اپنی لاسٹ لیکچر کی اینڈنگ سے. ہم نے اینڈنگ کس پہ کی تھی؟ ہم نے نہرو رپورٹ پہ کیا ہوا تھا کہ جب 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کیا گیا تو اس کے بعد کلکتہ میں دسمبر 1928 کو آل پارٹیز کنونشن کو بلایا گیا. اس کنونشن میں کیا ہوا کہ جب نہرو رپورٹ کو کنسیڈر کیا گیا تو اس میں قائد اعظم نے جو نہرو رپورٹ تھے، چونکہ وہ ایک نیرو مائنڈڈ اس کے جو تجاویز تھے مسلمانوں کے لیے پیش کیے گئے تھے، تو قائد اعظم نے کیا کیا، اس نہرو رپورٹ میں 3 امینڈمنٹس پیش کیے تھے، جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے، اب وہ 3 امینڈمنٹس کون سے تھے؟ انہوں نے کہا قائد اعظم نے کہ 1/4 ریپریزنٹیشن نہیں بلکہ مسلمانوں کو 1/3 ریپریزنٹیشن ملنی چاہیے سینٹرل لیجسلیچر میں. ٹھیک ہے، سیکنڈ امینڈمنٹ ان کا یہ تھا کہ ریزیجوری پاور جو تھی نہرو رپورٹ میں سجیسٹڈ تھا کہ وہ سینٹر کے پاس ہوں گی، جبکہ قائد اعظم نے کہا کہ سینٹر کے پاس نہیں بلکہ پروونسز کے پاس ہونا چاہیے. تھرڈ، انہوں نے یہ امینڈمنٹ کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ریٹین کر دیا جائے. تو یہ وہ امینڈمنٹس تھے جو کہ قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے جب پریزنٹ کیا تھا تو اس موقع پر انہوں نے پیش کی تھی. بٹ کیا ہوا تھا، اس کو کانگریس اور ہندوؤں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. دین آفٹر دی ریجیکشن آف دی جنا امینڈمنٹس، جناح نے کیا کیا، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنا ہی فارمولہ کنسٹیٹیوشنل ریفارمز کے حوالے سے تیار کر لوں. سو جو جناح کے 14 پوائنٹس تھے ایکچولی اٹ واز دا ریپلائی ٹو دا نہرو رپورٹ. ٹھیک ہے، سو فار دس پرپز جناح نے کیا کیا، مسلم لیگ کی ایک میٹنگ کو کنوینٹ کیا مارچ 1929 میں دہلی میں، اور اس موقع پر اس میٹنگ میں انہوں نے اپنے 14 نکات کا جو فارمولہ تھا وہ پیش کر دیا. تو اب ڈسکس کرتے ہیں جناح کے 14 پوائنٹس کو. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے، جناح کے جو 14 پوائنٹس تھے اس کو میں نے 4 گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر اسٹوڈنٹ اس 4 گروپس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس 4 گروپ سے آپ کو یہ 14 کے 14 نکات ایزیلی یاد ہو سکتے ہیں بغیر کسی رٹا لگائے ہوئے. ٹھیک ہے، سو گروپ 1 میں 4 پوائنٹس ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں پاورز ود پروونسز. ٹھیک ہے، سیکنڈ گروپ میں 5 پوائنٹس ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں مسلم ریپریزنٹیشن کے حوالے سے. تھرڈ گروپ میں 3 پوائنٹس آتے ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہے فیوچر پروف کے حوالے سے، جبکہ فورتھ گروپ میں 2 پوائنٹس ہے جو کہ ریلیٹڈ ہے ٹو سیف گارڈ مسلم ریلیجن، کلچر اینڈ لبرٹی کے حوالے سے. تو اب ان گروپس کے تھرو ہم قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آتے ہیں فرسٹ گروپ کی طرف. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ فرسٹ گروپ میں 4 پوائنٹس ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں پاورز ود پروونسز کے حوالے سے. تو اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں. نہرو رپورٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ریسیجول پاورز ہوں گی وہ سینٹر کے پاس ہوں گی. قائد اعظم نے اپنے فارمولے میں بتایا کہ نہیں، ریسیجول پاورز سینٹر کے پاس نہیں بلکہ پروونسز کے پاس ہونا چاہیے. دوسرا پوائنٹ تھا کہ پروونسز کو کیا دے دی جائے، صوبائی خود مختاری دی جائے، پروونشل اٹانومی دے دی جائے. تھرڈ، انہوں نے پوائنٹ رکھا تھا کہ سندھ کو بمبئی پریزیڈنسی سے الگ کیا جائے اور سندھ کو ایک سیپریٹ پروونس کا درجہ دیا جائے. ٹھیک ہے،
فورتھ پوائنٹ ہے کہ جس طرح کے باقی پروونسز میں کنسٹیٹیوشنل ریفارمز ہوتے ہیں تو سیم اسی طرح NWFP اور بلوچستان میں بھی کنسٹیٹیوشنل ریفارمز لائے جائیں۔ تو یہ 4 پوائنٹس تھے جو کہ ہم نے گروپ 1 میں ڈسکس کیا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں سیکنڈ گروپ کی طرف۔ سیکنڈ گروپ میں 5 پوائنٹس ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں مسلم ریپرزنٹیشن کے حوالے سے۔ اچھا، فرسٹ پوائنٹ یہاں پہ ہے سیکنڈ گروپ میں کہ جس طرح نہرو رپورٹ میں ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا، انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ مسلمانوں کو سینٹرل لیجسلیچر میں 1/4 ریپرزنٹیشن دی جائے، بٹ قائد اعظم نے اس فارمولے میں کہا کہ نہیں، مسلمانوں کو 1/3 ریپرزنٹیشن سینٹرل لیجسلیچر میں ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ تمام لیجسلیچر میں اور الیکٹڈ باڈیز میں مسلمانوں کو ریپرزنٹیشن دی جائے وداؤٹ ریڈیوسنگ مسلم میجورٹی ان اے پروونس ٹو مائنورٹی اور ایون ایکویلٹی، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کی جو تناسب ہے اس کو کم نہ کیا جائے، بلکہ جو مناسب ریپرزنٹیشن مسلمانوں کی بنتی ہے اس لحاظ سے مسلمانوں کو وہ دے دی جائے۔ تھرڈ ان کا پوائنٹ تھا اس گروپ میں کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ مسلمانوں کے لیے مختص کی جائے۔ فورتھ پوائنٹ ہے کہ مسلمانوں کو سروسز اور جو دوسرے سیلف گورننگ باڈیز ہیں اس میں بھی مسلم ریپرزنٹیشن دے دی جائے۔ لاسٹ پوائنٹ اس گروپ میں ہے کہ نو کیبنٹ آئدر سینٹرل اور پروونسز شوڈ بی فارمڈ without there being a proportion of at least 1/3 مسلم منسٹرز، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی کیبنٹ چاہے وہ سینٹر میں ہو یا پروونسز میں ہو، وہ اس وقت تک نہیں بنیں گی جب تک اس میں 1/3 ریپرزنٹیشن مسلمانوں کی نہ ہو۔ تو اب آتے ہیں تھرڈ گروپ کی طرف جس میں 3 پوائنٹس شامل ہیں اور وہ ریلیٹڈ ہے فیوچر پروف کے حوالے سے۔ مینس کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کے فیوچر کو بھی سیف گارڈ کرنے کی خوب کوشش کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر فیوچر میں کوئی ٹیریٹریل ری ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہو تو ایسی سچویشن میں اگر مسلم میجورٹی ایریاز جیسا کہ پنجاب، بنگال اور NWFP ہیں تو یہ کسی بھی حال میں افیکٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی لیجسلیچر یا الیکٹڈ باڈی میں کوئی بل یا ریزولوشن پاس ہو رہا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی پرٹیکولر کمیونٹی کو افیکٹ کر رہا ہو یا انٹرسٹ ہو اس کے لیے، تو ایسی صورتحال میں جب تک 3/4 ممبر آف دیٹ کمیونٹی اس کو ایکسیپٹ نہ کر لے تب تک وہ بل یا ریزولوشن پاس نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ میں قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ کنسٹیٹیوشن میں اگر کوئی چینج ہو رہا ہو تو وہ چینج اس وقت تک لاگو نہ ہوگا جب تک اسٹیٹس اور جو پروونسز ہوں گی ان کی منظوری کے بغیر کوئی چینج کنسٹیٹیوشن میں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب فورتھ گروپ کی طرف آتے ہیں۔ فورتھ گروپ میں 2 پوائنٹس شامل ہے جو کہ ریلیٹڈ ہے مسلم ریلیجن، کلچر اینڈ لبرٹی کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے قائد اعظم نے کہا کہ مسلمانوں کو ریلیجیس آزادی ہونی چاہیے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ لبرٹی آف بیلیف ہوا، ورشپ ہوا، آبزرونس ہوا، اس کے علاوہ پروپیگنڈا، ایسوسیشن اینڈ ایجوکیشن، ان تمام کے تمام فیلڈز میں مسلمانوں کو کیا ہونی چاہیے؟ آزادی ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس 14 پوائنٹس کا وہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے کہا کہ کنسٹیٹیوشن میں مسلمانوں کو جو ان کی کلچر ہے، کلچر کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، مسلمانوں کے ایجوکیشن کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، ان کی لینگویج جو اردو ہے ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، ریلیجن کو جو پرسنل لاس ہیں ان کے جیسا کہ شریعہ ہوا ان کو پروٹیکشن ملنا چاہیے، مسلم چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، اینڈ فار دیئر ڈیو شیئر ان گرانٹس ان ایڈ گیون بائی دا اسٹیٹس اینڈ بائی دی لوکل سیلف گورننگ باڈیز۔ تو یہ تمام تھے قائد اعظم کے 14 پوائنٹس جس کو ہم نے 4 گروپس کے تھرو ڈسکس کر لیے۔
اب اگر ہم آخر میں قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کو انالائز کریں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس 14 پوائنٹس میں کچھ ایسا نیا نہیں تھا، بلکہ قائد اعظم نے جو دہلی پروپوزل میں مسلمانوں کے جو مطالبات رکھے تھے، پلس جو ادر ڈیمانڈز یا کلیمز تھے جو کہ وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ پولیٹیکل پلیٹ فارمز پہ پیش کیے گئے تھے، تو یہ وہی سارے مطالبات یا ڈیمانڈز تھے جس کو قائد اعظم نے ایک سسٹمیٹک ڈرافٹ کی شکل دی تھی اور اس کو ایک فارمولے کی شکل میں پیش کر دیا تھا. ٹھیک ہے. سو دس واز آل اباؤٹ دی جنا 14.